پوئم کا کیا نام ہے؟ ایف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر. نیچے سٹینزاز کو دیکھ لیں، ایف زیادہ استعمال ہوا ہے یا نہیں. اگلے پیج پہ ملاحظہ کر لیں ایف کا مصنف کون ہے پوئم کا؟ روڈیارڈ کپلنگ. کسی بھی سبق پہ جانے سے پہلے خاص طور پہ پوئٹری میں ہم اس کے شاعر کے متعلق لازمی پڑھیں گے، کیونکہ اس شاعر کی زندگی کا بہت بڑا حصہ وہاں پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یعنی ایف جو پوئم ہے پوئٹری سیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو مصنف ہے یا جو شاعر ہے جس کا نام روڈیارڈ کپلنگ ہے. اب روڈیارڈ کپلنگ جو ہے نمبر 1 پوائنٹ پہ آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی پیدائش کب ہے؟ ہاں، اس کی پیدائش کب ہے؟ 1865 اور اس کی ڈیتھ 1936. یہ آپ لوگ کے 2 MCQs ہو گئے، ٹھیک ہے جی. سیکنڈ بات، اسی پوئم کے اندر یہ کہاں پہ پیدا ہوا تھا، یعنی اس کی برتھ پلیس کیا ہے؟ ممبئی، انڈیا، ٹھیک ہے جی. یعنی انڈیا میں وہ پیدا ہوا تھا. کلیئر؟ سیکنڈ تھرڈ بات جو ہے اس کے اندر کون سی ہے؟ ہاں، پروفیشن کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے. نمبر 1 پوئٹ بھی تھا، شاعر، شارٹ سٹوری ٹیلر بھی تھا، مختصر سی کہانی لکھنے والا رائٹر یا مصنف بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرنلسٹ بھی تھا، صحافی بھی تھا. میڈیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، صحافی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جرنلزم سے نکلا ہوا ہے، جو صحافت کے ساتھ جس کا تعلق ہو، ابلاغ کے ساتھ تعلق ہو، ذرائع میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو. کلیئر؟ اس کے علاوہ 4th پوائنٹ کون سا ہے؟ ہاں، نوبیل پرائز. نوبیل پرائز کون سا پرائز ہوتا ہے؟ پرائز کہتے ہیں انعام کو. نوبیل کسی بھی سبجیکٹ مضمون کے اندر سب سے بڑا انعام جو ہے نوبیل پرائز ہوتا ہے، نوبل انعام یافتہ شخص. ٹھیک ہے، آپ لوگ کیمسٹری میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، فزکس میں بھی پڑھ چکے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا ایک اس کا میں نام بتا سکتا ہوں، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نوبیل یا نوبل انعام یافتہ. سب سے بڑا انعام کسی سبجیکٹ کے اندر جو ہوتا 1907 میں اس کو ملا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ لوگ کا ایک MCQs ہو گیا کہ اس کی نوبیل پرائز کب ہوئی تھی؟ 1907. اس کے بعد جو ہے اس کے ورکس ہیں. ہاں، ورکس میں بہت سارے ورکس جو ہے شامل ہے، لیکن ان کے ماسٹر پیسز میں یہی 2 ورکس جو ہے، یعنی جنگل بکس اور کیم اور ناول نیم ہے. یعنی یہ 2 ورک ایسے ماسٹر پیسز ہے جس کی بنا پہ اس کی ریکگنیشن ہو سکتی ہے کہ یہ روڈیارڈ کپلنگ کی ورکس میں آتا ہے. کتاب کو دیکھا کر، ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ پوئم ہے جو FAFSC کے اسٹوڈنٹ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں کیسے کامیاب شخص بننا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی بات وہ فرسٹ ایئر میں کیوں نہیں کر سکتے تھے جب آپ لوگ کا آغاز تھا؟ سیکنڈ ایئر میں کیوں کرتے ہیں جب آپ لوگ کا اختتام ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ فرسٹ ایئر کی انگلش آپ لوگوں نے پڑھی ہے. فرسٹ ایئر کی انگلش اور سیکنڈ ایئر کی انگلش میں کیا فرق ہے؟
اور فرسٹ ایئر میں فرسٹ لیسن کون سا تھا؟ ہز فرسٹ فلائٹ ینگ سیگل کا، ہاں سیکنڈ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. تو کیا فرق، کیا ڈیفرنسز آپ لوگ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی انگلش میں دیکھ پا رہے ہیں؟ وہاں یہ چیزیں کیوں نہیں بتائی گئی اور ادھر یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا؟ ان کا کیا پرپز بیہائنڈ، اس کے پیچھے کیا پرپز ہے، کیا مقصد ہے؟ آپ لوگ انگلش کو دیکھ لیں فرسٹ ایئر کو، ٹھیک ہے جی، سیکنڈ ایئر کی انگلش کو دیکھ لیں. مین ڈیفرنس میں آپ لوگ کو بتاتا چل رہا ہوں. جب آپ لوگ کسی یعنی ایسے پوسٹ پہ پہنچ جاؤ گے، جب آپ لوگ خود پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے، تو تب جا کے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلے گا جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. FFC جو ہے زندگی کی بنیاد ہے، وہ سپریم ایج ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے آپ عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. عملی زندگی کا آغاز یا تعلیم کی صورت میں، یا عملی زندگی کا آغاز یعنی پریکٹیکل سٹیپ کی صورت میں. تو یہ اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ آگے جو آپ کا سٹیپ ہوگا وہ سکسیسفل رہے. فرسٹ ایئر کی آپ انگلش کے جو ہے سارے اسباق کو نوٹس میں لے آئیں. ہاں تقریباً سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں کہ نہیں؟ کہانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کی صورت میں ہے، ایک کردار کی صورت میں ہے. ہاں دی ینگ سیگل کو دیکھیں، دی ہز فرسٹ فلائٹ ایک سٹوری کی صورت میں ہے. فارچون فیور دی بریو. ہاں اسی طرح آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک لیسن کو لے لیں. تو جب پہلے کسی بچے کو جو ہے سٹارٹ کیا جاتا ہے تو انہیں مرغب کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے مبذول کیا جاتا ہے، انہیں راغب کیا جاتا ہے تاکہ وہ سٹوری کہانیاں سن کے وہ اس چیز کی طرف راغب ہو جائے. فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ یعنی فرسٹ ایئر کی انگلش میں ایسی کوئی پریکٹیکل سٹیپس نہیں ہے، صرف بچوں کو تعلیم کی طرف فرسٹ سٹیپ میں یعنی کچھ نہ کچھ اس کو شوق دلا کے جو ہے آگے بڑھایا جاتا. سیکنڈ ایئر میں ساری پریگمیٹزم ہے، ساری پریکٹیکل اپروچ ہے، ساری پریکٹیکلٹی ہے، عملی نمونہ ہے کہ کیسے آپ نے جو ہے عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا. ٹھیک ہے جی. یہ ایف جو ہے ان اسباق میں سے ہے جو آپ کو زندگی کے بارے میں، انسان کے اندر دو کوالٹیز ہوتے ہیں. کون سی دو کوالٹی؟ ایک اس کے دماغ کی کوالٹی ہوتی ہے، جتنا وہ شارپ مائنڈڈ پرسن ہے اتنی اس کی IQ لیول زیادہ ہوتی ہے. جتنا جو ہے وہ بڑے دل کا مالک ہے اتنا ہی وہ قابل شخص ہوتا ہے. تو یہی دو کوالٹیز ہوتی ہے، ہیڈ اینڈ ہارٹ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہیڈ اینڈ ہارٹ کوالٹیز جس کے اندر ہو وہ سکسیسفل پرسن بن سکتا ہے. کلیئر؟ یعنی جس کے اندر دماغی و دلی جو ہے، یہ تو میں بڑے بڑے الفاظ میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، یعنی مطلب ہے کہ اس کی دماغی صلاحیتیں بھی ہو اور دوسری صلاحیتیں بھی اس کے اندر ہو، تو تب جا کے وہ ایک کامیاب شخص بن سکتا ہے، جس کا تھیم میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہیڈ اینڈ ہارٹ کوالٹیز آف اے سکسیسفل پرسن. کلیئر؟ سکسیسفل کہتے ہیں کامیاب شخص، کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کا دور و مدار یعنی پہلے اس کی محنت پہ ہوتا ہے. محنت کس چیز سے سروکار رکھتی ہے؟ دل و دماغ سے. ٹھیک ہے جی. کہاں پہ دل کی ضرورت ہوگی دل سے کام لیا، کہاں پہ دماغ کی ضرورت ہوگی دماغ سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے. کبھی کسی جو ہے مطلب ہے ایک پاگل شخص کو کسی جو ہے بڑے کاروبار میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے؟ پاگل شخص سے کوئی ڈرائیونگ کرواتا ہے؟ پاگل شخص کو کسی بڑے سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے؟ مائنڈ تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے، دل تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اس نے وہ یوٹیلائزیشن نہیں کی ہوتی جو زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ لے، وہ جو ہے یا زیادہ ایجوکیٹڈ
دماغی کام اس نے کیا ہوگا اور دل پہ بوجھ رکھ کے اس نے یہ کام کیا ہوگا تو تب جا کے وہ کامیاب ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ یہ ایک دن میں کامیابی جو آپ لوگ کو آج کل نظر آتی ہے یہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. کامیابی کا دھانسہ دے کر آپ کو جو ہے مستقل طور پہ نا امید کرا دیا جاتا ہے. جو جتنا ہی زیادہ جو ہے جلدی کامیاب ہو جائے وہ اتنا ہی جلدی جو ہے گرنے کی طرف بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو جتنا ہی دیر سے کامیابی پہ جاتا ہے وہ اتنا ہی مستقل اور دائمی کامیابی پہ جمع رہتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ. کلیئر؟ تو اس پوئم کے اندر اسی اف کے اندر وہ ساری کوالٹیز بتا دی گئی ہے کہ کیسے آپ نے زندگی میں کون سا سٹیپس لینا ہے. جب ساری 2-3 چیزیں میں اس کی ملاحظہ کرتا ہوں. جب ساری دنیا تم پہ شک کرے پھر بھی تم نے اپنے کام سے نہیں ہٹنا اور ان کے شکوک و شبہات کا یا ان کے شکی دماغوں کا کیا جواب دینا ہے؟ اپنے کام سے جمے رکھنا ہے, اپنے کام سے جڑے رکھنا ہے اپنے آپ. جب ساری دنیا جو ہے تم میں ملامت کرے, جب ساری دنیا تم پہ جو ہے انگلی اٹھائے تو پھر تم پھر بھی ثابت قدم رہو, اپنی جو ہے ایفرٹس جاری رکھو. یہ چیز تمہاری کامیابی کے لیے. جب تمہارا چلنا جو ہے وہ کہتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, بڑے بڑے پروفائل ہائی ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہو تو کبھی بھی چھوٹے شخص کے جو ہے اس کی ملاقات کو جو ہے الٹا آپ ٹکراؤ مت. یعنی اس کے ساتھ بھی اسی طرح جڑے رہو چھوٹے شخص کے ساتھ جس طرح آپ لوگ بڑوں کے ساتھ جڑے رہو. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو جو ہے اس قسم کے مواقع مل جاتے ہیں, جب ساری دنیا آپ کی دشمن بن جاتی ہے اور آپ دشمن کو پھر بھی جو ہے دشمنی کا یا اس چیز کا جواب اسی طرح نہیں دیتے جاہل کی طرح, بلکہ پھر بھی اچھے برتاؤ کے ساتھ آپ کریں گے تو لازمی طور پہ آپ جو ہے کامیاب شخص بنیں گے. کلیئر؟ تو اس پوئم کے اندر آپ لوگ ایک نظر اس پہ دوڑائے. اس کے اندر کہیں پہ بھی فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال ہوا ہے؟ فرسٹ پرسن پروناؤن آئی, مائی, می, وی اور اس کہاں پہ استعمال ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو جس کتاب میں, جس لیسن میں, جس پوئم کے اندر فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال نہ ہوا ہو وہ آبجیکٹیو یا اس کے اندر آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے یا آبجیکٹیو اپروچ ہوتا ہے, غیر جانبدار رویہ ہوتا ہے. یہاں پہ مصنف جو ہے آپ اور مجھے زندگی کی وہ تمام ٹاک میں میری طرف توجہ رکھیں, میری طرف توجہ رکھیں. ادھر دیکھیں, یہ فار ایگزامپل مصنف ہو گیا, پوئٹ. لک ایٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. یہ کالی بلیک جو وہ ہے کیپ ہے, یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہی زندگی ہو گئی جس کے متعلق وہ مسلسل بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آگے کس کو کر رہے ہیں؟ ہم سے یا آپ سے کہا جا رہا ہے. آگے کون سن رہا ہے؟ یہ تینوں کا ٹرائی اینگل ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ کڑا ہے, یہاں پہ زندگی کے ٹاپک پہ وہ بات کر رہا ہے, اور کون سن رہا ہے؟ آگے آڈینس ہے, ریڈر ہے, وہ سن رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نہ مصنف, نہ اس زندگی کے ٹاپک اور نہ اس سننے والوں کے درمیان کوئی لنک یہاں پہ موجود نہیں ہے, بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ انڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. وہ کیا ہو کر رہا ہے؟ زندگی کے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہم اس زندگی کو جو ہے سن رہے ہیں اور اس سے اپنی زندگی پہ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ آبجیکٹیویٹی ہو گئی. اس میں مصنف جو ہے یہ نہیں کہتا کہ میں نے زندگی میں یہ کیا تھا تو تب جا کے آپ لوگ بھی یہ کریں. اس میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو آپ لوگ بھی اس طرح کریں کامیاب ہوں گے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ایسا وقوع پذیر ہوا تھا, آپ لوگ ایسا نہ کریں تو آپ لوگ کامیاب ہوں. وہ جرنل ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے, جرنل ایک نقطۂ نظر پیش کرتا ہے, اور جرنل نقطۂ نظر کو ہم کس اینگل سے پھر لیں گے؟ آبجیکٹیو اپروچ کے اینگل سے لیں گے, آبجیکٹیویٹی کے اینگل, یعنی جس کے اندر تھرڈ پرسن پروناؤن استعمال ہوتا ہے. کلیئر؟ سمجھ آ گئی یہاں. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟
हाँ یہاں پہ اس میں آپ لوگ فرسٹ ٹینزا کو دیکھیں، لاسٹ ٹینزا کو دیکھیں. ہاں تو لاسٹ ٹینزے میں وہ سن کا ورڈ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سن کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو. تو یہ پوری دنیا کے لوگوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بچوں کی جگہ ہیں. اسی وجہ سے سیکنڈ ایئر کے یعنی کورس میں شامل کیا کہ جتنے بھی یعنی لرنر پڑھیں گے، اسٹوڈنٹ پڑھیں گے، وہ میرے بچوں کی جگہ پہ ہو. اور اس نے اپنے آپ کو باپ کے سٹیپ پہ کھڑا کیا. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتا ہے، بالکل اسی کے مانند اس سبق میں ایک ڈائلاگ ہے، ایک کنورسیشن ہے بٹوین فادر اینڈ سن. یعنی جس طرح بچہ باپ کی بات سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری بات بھی اسی کے مانند سنیں. اور اسی طرح یہ گفتگو کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے؟ فادر اینڈ سن کے درمیان. ٹھیک ہے جی. تھرڈ مین پوائنٹ کیا تھی؟ فیگر آف سپیچ جو ہے، سپیچ کہتے ہیں گفتگو کو، ڈائلاگ کو، کنورسیشن کو، تقریر کو. آپ لوگ جو کہتے ہیں تقریر کیا ہوتا ہے؟ باتوں کو کہا جاتا ہے، کسی ٹاپک پہ جو کلام کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے. فیگرز اس میں بڑے بڑے جو فیگرز شامل کرتے ہیں. فیگر سے مراد بڑے بڑے جو لٹرری ٹرمز شامل کرتے ہیں، ادبی اصطلاحیں، ادبی فارمولے جو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اجزائے کلامی جس طرح پارٹس آف سپیچ آپ لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ناؤن پروناؤن، ہاں، ورب ایڈورب، یہ جو پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں اسی کے مانند گفتگو یا یعنی ڈائلاگ کے لیے کچھ ایسے لٹرری ادبی فارمولے ہوتے ہیں جس کی بنا پہ مصنف اس کو استعمال کر کے اپنے پوائنٹ کو بھی آگے کنوے کر لیتا ہے ان کی مدد سے بڑی بآسانی، اور اپنے پوئم کو بھی ڈیکوریٹ کر لیتا ہے. کیونکہ ان کے بغیر پوئم جو ہے پوئم نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے جی. تو ان فیگر آف سپیچ جو بہت سارے ہیں ان میں سے یہاں پہ ایک فیگر آف سپیچ جو ہے پرسانیفیکیشن بھی استعمال ہو چکا ہے. وہاں پہ ورڈنگ ٹریمف اینڈ ڈیزاسٹر کا ورڈ آپ لوگ یعنی لاسٹ سیکنڈ سٹینزا میں دیکھ لیں، یا پھر سیکنڈ سٹینزا میں دیکھ لیں. اوپر ٹریمف اور ڈیزاسٹر کا ورڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے دوسرے لائن میں لکھا ہوا ہے ٹو امپوسٹر. ٹھیک ہے جی. اب ٹریمف جو ہے فتح کو کہتے ہیں، ڈیزاسٹر تباہی کو کہتے ہیں. تو تباہی اور فتح جو ہے جب آپ ان دونوں کو وہ کہتے ہیں فیس کر سکتے ہیں تو ان دونوں دھوکے بازوں سے باز رہو. ٹھیک ہے جی. دھوکے باز تو وہ شخص ہوتا ہے جو شکل و صورت انسانی شکل میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کر جائے. تو یہاں پہ یہ صرف اور صرف یعنی وہ اسماء گرامی ہے یا چند نیم ہے جو بے جان چیزوں کے نیم ہو سکتے، آبسٹریکٹ ناؤن ہو سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں ان دونوں دغابازوں سے ہوشیار رہو. تو مصنف یہاں پر کمال کی گائیکی، کمال کی چیز اس میں فیگر آف سپیچ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے پرسانیفیکیشن. پرسانیفیکیشن ہوتا ہے جس میں بے جان چیز تمہیں ایسی نظر آئے جیسا کہ وہ جاندار ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پرسانیفیکیشن کہلاتا ہے. کلیئر؟ اسی پوئم کے اندر ہوپ بھی پایا جاتا ہے. یعنی ہوپ اسی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ پورے سارے سینٹنسز کو آپ لوگ دیکھیں ہوپ پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ایسا کریں تمہیں زندگی کی جو ہے جھلک نظر آئے گی، آپ ایسا کریں تمہیں زندگی کی وہ کرنیں نظر آئیں گی، تو آپ ایسا کریں تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. کلیئر؟ اور ففتھ نمبر پہ پریگمیٹزم ہے، پریگمیٹک اپروچ ہے. پریگمیٹزم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پریگمیٹک اپروچ کس چیز کو کہتے ہیں؟ In other words, we can say that there is a practicality in it. Practicality کہتے ہیں عملی نمونے کو، یعنی عملی زندگی کے قدم پہ قدم جو آپ کی رہنمائی کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ پریکٹیکلٹی، پریگمیٹک اپروچ، پریگمیٹزم کہلاتا ہے. ہر قدم اٹھانے پہ تمہاری رہنمائی اگر کسی لیسن میں موجود ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پریگمیٹزم ہے اس پوئم کے اندر.
اس پوئم میں آپ لوگ اف کو دیکھیں کتنی دفعہ استعمال ہو چکا ہے. بہت زیادہ استعمال ہوا. تو اف سے سٹارٹ ہونے والے فقرے کو انگلش میں کون سے سینٹینسز کہا جاتا ہے؟ کنڈیشنل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ آپ لوگ عموماً میتھمیٹکس میں استعمال کرتے ہیں. اف ایکس برابر ہے 2 دین ایکس پلس وائی از اکول ٹو فلان. ٹھیک ہے جی. اس قسم کی وہ آپ جب میتھمیٹکس میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے تو آگے سوچ لے کہ وہاں ہمیں پریکٹیکلٹی کی سکھائی جا رہی. اور یہ کنڈیشنل سینٹینسز جو ہوتے ہیں کنڈیشن سے نکلے ہیں, ٹرمز سے نکلے ہیں, شرط پہ بیسڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ محنت کریں گے تو پاس ہوں گے, اگر آپ محنت نہیں کرتے تو پاس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کالج آئیں گے, اگر آپ کالج آئیں گے تو کچھ سیکھیں گے, اگر آپ پیریڈ میں نہیں آئیں گے تو کچھ نہیں سیکھو گے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو اس قسم کے سینٹینسز ہوتے ہیں یہ اس کو انگلش میں کنڈیشنل سینٹینسز یا اردو میں شرطیہ جملے کرتے ہیں, جس کے اندر شرط ہوتا ہے. شرط سے کیا مراد ہے؟ پابندی ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ نے لازمی نبھانی ہوتی ہے تب جا کے وہ آپ کو وہ چیز دے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ دوڑ لازمی لگانی ہے اور جس نے بھی وہ دوڑ جیتی اس کو میں یہ پین دوں گا انعام کے طور. تو یہ شرط رکھی گئی. کلاس میں پوزیشن اس کو دی جاتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے, جب تک وہ ٹاپ نہیں آتا تب تک اسے نہیں نوازا جاتا. یہ کنڈیشنل ہے. لائف کو دیکھیں, پوری لائف ہی کنڈیشن بیس ہے, شرطیہ بیس. آتی ہی تمہیں کہا جاتا ہے اچھے اعمال کرو تو تمہیں جنت دی جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے ٹاپک میں مزید آگے نہیں جاتا, ٹائم ہمارا بڑا شارٹ ہے. ادروائز یہ بہت ہی قیمتی ٹاپک ہے اور اس سے میں ایک جملہ اخذ کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے, وہ ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے فطرتی لحاظ سے خود غرض ہے. ہر انسان فطرتی لحاظ سے, فطرت نیچر وائز ہر انسان جو ہے خود غرض ہے. پہلے دن سے اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز بچے کے اندر فٹ کی ہوتی ہے. میری طرف توجہ رکھ, کیا آپ روئے تو آپ کو دودھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ماں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں. تو یہی چیز ہے, میں کہتا ہوں کہ زندگی ٹوٹل کنڈیشنلی لائف ہے, کنڈیشن بیس لائف ہے. زندگی ٹوٹلی شرطیہ ہے اور اسی سے نکلا گیا انسان جو ہے سارے خود غرض ہے موقع اور وقت کے لحاظ سے. ہم ایک دوسرے کو جو ہے مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ فلانا خود غرض ہے, ڈنگڑا خود غرض. میں خود غرض نہیں ہوں. بائی نیچر وی آر آل سیلفش. ہاں, فطرتی لحاظ سے ہم سیلفش ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بنے. جس چیز کے پیچھے مقصد نہ ہو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. اور مقصد ہی غرض ہوتا ہے اور غرض ہی انسان کو سیلفش بناتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اسباق کو اس انداز میں جو ہے اپنے اندر انڈکٹ کرنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے وہ لکھا ہے وہ چیز کم از کم کچھ نہ کچھ ٹرانسفارمیشن آپ کے اندر لے آئیں. تو آپ لوگ اس پوئم کو جو ہے لازمی دیکھیں گھروں میں. ہاں, اس میں جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ اٹھا کے باہر لیں, جتنے بھی آپ لوگ کی کویشچن بنتے ہیں وہ مجھ سے کروا لیں. ٹھیک ہے. اور